اس کے بعد پھر مت دیکھیے گا وغیرہ. ڈسٹرب نہیں کریں گا. کوئی لائیو جا رہے ہیں لیٹ ہو رہا ہوا ہے. ناظرین اکرام، میرا نام فراز درویش ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ویو پوائنٹ فرام اوورسیز آن ولائٹ ٹی وی یو ایس اے کے اوپر. ویو پوائنٹ فرام اوورسیز آج ہمارا پہلا شو ہے اور اس شو کے اندر ہم سیاسی مسائل، سوشل مسائل اور دنیا بھر کی جو سیاست ہے اور جو سوشل ایکٹیویزم ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ دنیا بھر کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے، خصوصاً پاکستان کے حوالے سے، کیونکہ ہم سب جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارا تعلق پاکستان سے ہے. میرے ساتھ موجود ہیں نامی گرامی مبصر ہیں، آپ ان کو دیکھتے رہیں گے اگر آپ ان کو سرچ کریں، مصباح اعظم صاحب. اس کے ساتھ موجود ہیں میرے ریاض حق صاحب اور علی حسن سمنتور صاحب. آپ سب حضرات کا بہت بہت شکریہ. آج ہمارے پاس بہت سارے ٹاپکس ہیں اور کوشش کریں گے کہ ٹاپک جلد از جلد کور ہو جائیں اور ہم ٹائم سے اوور نہ جائیں. یمن کا کرائسس آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ جی یمن کے کرائسس میں کیا ہو رہا ہے. یمن کے اندر پاکستان جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ہے، ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. پاکستان کی جو پارلیمان تھی اس نے ایک ریزولوشن پیش کیا جس میں یہ کہا گیا کہ جی نہ جایا جائے یمن کے اندر، لیکن اس کے بعد لگ رہا ہے کہ سعودی انفلوئنس چل رہا ہے اور پاکستان کیا جائے گا یا نہیں جائے گا، اس کے اوپر گفتگو کریں گے. کراچی کے اندر NA 246 ایک ایسا حلقہ ہے جو کہ کہا جاتا ہے کہ جی MQM کا گڑھ ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ جی وہاں پر PTI جیتے گی یا MQM جیتے گی. اس کے اوپر بات کریں گے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر چائنیز صدر جو ہیں وہ ڈیو ہیں، وہ آنے والے ہیں، تو کس طرح کی ڈیلز پاکستان میں سائن ہوں گی چائنیز پریزیڈنٹ کے آنے کے بعد. اور اس کے بعد جو ایک رشین ڈیل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ رشیا کے ساتھ بھی پاکستان کوئی ڈیل سائن کر رہا ہے، تو اس پہ بھی گفتگو کریں گے. ریاض حق صاحب اوور ٹو یو، آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں. تو پہلے یہ بتائیے یمن کرائسس کہاں جا رہا ہے، کہ پاکستان واقعی میں اب حصہ لینے جا رہا ہے، اور اگر حصہ لینے جا رہا ہے تو کس طرح حصہ لے گا؟ اصل میں پریشر یقیناً پاکستان پر بہت ہے. حالانکہ پاکستانی پارلیمنٹ نے یونینمسلی یہ ووٹ پاس کیا ہے، ریزولوشن پاس کیا ہے کہ ہم حصہ نہیں لینا چاہتے ہیں اس جنگ میں، فریق نہیں بننا چاہتے ہیں. تو لیکن ہو یہ رہا ہے کہ اب دوسرے طریقے اپنائے جا رہے ہیں. مثلا ایک جو رپورٹ میں نے ابھی دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ہوتھیز کو جو آرمز شپمنٹس ہو رہے ہیں وہ ایران سے آ رہے ہیں. تو ایک جو میں نے سنی رپورٹ وہ یہ ہے کہ اس کو سعودیز بلاک کرنا چاہتے ہیں کہ تمام کوئی اور اس میں ایک ریزولوشن بھی پاس ہو گیا ہے سیکیورٹی کونسل میں کہ ان کو کسی فریق کو آرمز نہ دیے جائیں. تو پاکستان نے کہا ہے کہ وہ اس میں جو نیول بلاکیڈ ہے اس میں حصہ لے گا. پاکستانی شپس جو ہیں وہ اگر کوئی آرمز جا رہے ہیں وہاں اس میں نیول بلاکیڈ ان کو بلاکیڈ. لیکن ریاض صاحب، لیکن پاکستان کی ایک بڑی قریبی دوستی ایران کے ساتھ بھی ہے، اور پاکستان کے اندر بھی ایک بہت سارے لوگوں کی اوپینین یہ ہے کہ جی ایران جو ہے ہمارا دوست ہے، ہمیں جو ہے اس میں نیوٹرل رہنا چاہیے. ایک تو یہ بتائیں کہ پاکستان کے اندر اس کے کیا امپلیکیشن ہو سکتے ہیں؟ نہیں، پاکستان میں تو آپ کو ظاہر ہے کہ ایک تو یہ کہ جنرلی یہ سیکٹیرین ایشو بن سکتی ہے اگر اس کو بنانے کی کوشش کی جائے، ورنہ ہے نہیں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یمن میں بھی یہ سیکٹیرین ایشو نہیں ہے، اس لیے کہ بیسکلی ایک ٹرائبل ایشو ہے. اور پاکستان میں بھی نہیں ہے اس لیے کہ پاکستان میں تقریباً اتفاق ہے اس بات پہ سوائے چند لوگوں کے کہ ہمیں اس جنگ میں حصہ نہیں لینا چاہیے. تو امکان تو اس بات کا ہے کہ جو کچھ بھی کرے گا پاکستان وہ اوورٹلی نہیں کرے گا، ہو سکتا ہے کوورٹ ہیلپ کوئی پرووائڈ کرے سعودیز کو. مصباح صاحب میں آپ کی طرف جاتا ہوں. مجھے پاکستان میں پہلی دفعہ ایک چیز نظر آئی کہ جس طرح ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ سعودی انفلوئنس بہت زیادہ ہے، مجھے اس حساب سے سعودی انفلوئنس پاکستان میں نظر نہیں آیا. پاکستان میں جو بہت ساری جو پارٹیز میں جماعت اسلامی جیسی پارٹی، حمید گل صاحب جیسے لوگ ہیں وہ سعودی کے خلاف بات کر رہے ہیں کہ جی ہمیں نہیں بھیجنے چاہیے اپنے لوگ، اور وہ سعودی کی بلکہ ویکنیسز ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ جی یمن میں انہوں نے جو ہے ڈکٹیٹرشپ کو، آمریت کو جو ہے سپورٹ کر رہے ہیں، اور جو ہے وہ یمن کے اندر جمہوریت پسند بن گئے. بحرین کے اندر ایجپٹ کے اندر وہ آمریت کو سپورٹ کر رہے ہیں. بحرین کے اندر وہ ایک ڈکٹیٹر کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور یہاں پر وہ جمہوریت کے علمبردار بن جاتے ہیں یمن کے اندر. یہ باتیں حمید گل صاحب سے سننا یا جماعت اسلامی سے سننا ذرا کچھ نئی بات ہے. اور حافظ سعید اور لدھیانوی صاحب جیسے جو لوگ ہیں جو کہ ایک نظر آتا ہے کہ ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ ہے، وہ ان کے سعودی کے لیے جو ہے ریلیز کر رہے ہیں، جو میں سمجھتا ہوں کہ سعودی کے لیے بھی شاید اتنا فائدہ مند نہیں ہے. مت بھولیے کہ اسحاق ڈار صاحب نے بھی ابھی سیربین BBC پہ انٹرویو دیا، اس میں انہوں نے بھی اسی طرح کی باتیں کی کہ سعودی عرب نے ہمیں بہت کچھ دیتے ہیں وہ لوگ، لیکن ہم نے ان کو اس سے زیادہ واپس بھی کیا ہے. مطلب یہ انہوں نے، اب وہ جو ہیں ایک وائس آف دا گورنمنٹ ہیں. تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے. اچھا، حمید گل کی طرف اگر آپ آئیں، دیکھیے پاکستان کی جو سیاست ہے نا وہ بڑی آسانی سے آپ بہت تھوڑی سی
ایریا میں لا کے سمندر کو کوزے میں بند کر سکتے ہیں. کوٹ اینڈ کوٹ ون ورڈ ملٹری. اگر آرمی چاہتی ہے کہ وہ وہاں جائے تو نہ تو حمید گل آپ کو کہتے اس کو سپورٹ کرتے نظر آئیں گے، نہ ہی جماعت اسلامی سپورٹ کرتی نظر آئے گی. مسئلہ یہ ہے کہ آرمی اینڈ ویری رائٹلی سو آئی وڈ سے دیٹ کہ اس وقت جو سچویشن دکھ رہی ہے وہ یہ دکھ رہی ہے کہ جیسے سعودی عرب جو ہے وہ ایک طرح سے ہمارے جوانوں کو یوز کرنا چاہ رہا ہے وہاں کے اوپر اپنی سیاسی مقاصد کے لیے، اور آرمی بہت اچھی طرح سمجھتی ہے اور نواز شریف صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو ٹیکنیک ہے کہ دیکھیے ابھی جب ایک ریزولوشن آیا پارلیمنٹ کا جس میں اس کو اپوز کیا گیا، اس کے اندر ایک ورڈ کو فار نو ریزن ایڈ کر دیا گیا. اس کی ضرورت بھی نہیں تھی کہ ہم نیوٹرل رہیں گے، اس کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ مطلب آپ نے پرووک کرنے کے لیے کیا. اس کا ریئیکشن بڑا اسٹرانگ آیا تو اس سے بیک آف یو اے کی طرف سے آیا، اور سعودی عرب کی طرف سے بھی آیا. سعودی عرب نے اپنے منسٹر پاکستان میں بڑا اسٹرانگ ریئیکشن ہوا ہے پاکستان کہ ایگزیکٹلی یہ کون ہوتے ہیں ہم کو یہ کہنے والے کہ بھائی تم وہ صحیح بات ہے، وہ بات کی بات ہے. جو بھی میں ایک منٹ ریاض صاحب میں ذرا دوسری چیز، آپ کی بات صحیح ہے، میں ایگری کرتا ہوں آپ سے. اچھا اس کا جو امپیکٹ پڑا ہے پاکستان کی اس کے جو اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب نے آ کے ایک طرح سے بیک آف کیا اس سے تھوڑا سا اور یہ کہا کہ بھئی ہمارا مطلب یہ نہیں تھا، یہ تھا. آپ دیکھیے اس کے تیسرے ہی دن نواز شریف کی تقریر کے تیسرے ہی دن یا دوسرے ہی دن یو این ریزولوشن آ گیا جس کے اندر یو این ریزولوشن جو ہے وہ سعودی عرب کو ایک طرح سے سپورٹ کر رہا ہے کیونکہ اس نے سعودی عرب کی بمبارڈمنٹ کو کانڈیم نہیں کیا یو این ریزولوشن نے. ہاؤ ایور جیسا ریاض صاحب نے فرمایا کہ اس نے حوتیز کو اسلحہ دینے کے اوپر ایک طرح کی پابندی لگائی اور ہادی صاحب کی گورنمنٹ کو لیجیٹمیٹ گورنمنٹ بھی کہا اس نے. تو اگر پاکستان اس چیز کو اس سے بیک آف نہیں کرتا تو پاکستان کی پوزیشن بڑی کمزور ہو جاتی ہے اس میں. اچھا ابھی یہ جو سچویشن ہے وہ یہی دکھتی ہے کہ جو ہماری حکومت ہے وہ اس کو ڈیلے کرے گی اور اسی طرح سے سعودیوں سے کہے گی ہم آپ کے ساتھ ہیں شولڈر ٹو شولڈر. جی مجھے ایک چیز میں سمجھ صاحب کی طرف آتا ہوں. میں نے جو ایک چیز پہلی دفعہ پاکستان کے اندر دیکھی اور میاں صاحب کی حکومت سے یہ توقع تھی کہ جی یہ تو بڑے پرو سعودی ہوں گے اور یہ تو بالکل سعودی جو کہے گا ان کے ماتحت ہو جائیں گے، لیکن میاں صاحب کی حکومت کی طرف سے بھی جو ہے نا بیانات ایسے آ رہے ہیں. اور پاکستان میں مجھے پہلی دفعہ نظر آیا ایٹ اے لارج لیول یہ سیکٹیرین مسئلہ نہیں بنا، یعنی کہ بہت ساری جو جماعتیں جو کہ جن کو کہا جاتا ہے کہ جی ان کا لیننگ ہے پرو ایران، انہوں نے سعودی عرب کی ہیلپ کرنے کی کہہ دیا. آصف زرداری صاحب کا جو بیان آیا وہ بڑا عجیب قسم کا تھا. بہت ساری جو میاں صاحب کی جو حکومت ہے اس نے جو ہے نیوٹرلٹی دکھائی. جماعت اسلامی جیسی جماعت نے اس میں کہا جی نیوٹرلٹی، اور وہ بلکہ سعودی کے اگینسٹ انہوں نے بات کی اور ایران کو سپورٹ کر دیا. تو یہ پاکستان کے لیے خوشائن بات نہیں ہے کہ کم از کم اتنی جو ڈویژن ہمیں نظر آتی ہے کہ جی وہ مساجد کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، امام بارگاہوں کے اوپر خود کچھ حملے ہو رہے ہیں اور لوگ کنڈیم نہیں کر رہے، لیکن پاکستان کے اندر ایٹ لارج لیول یہ نظر نہیں ہے. کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں، آپ کی بات میں جو ہے بالکل جان ہے. اور جو مصباح نے بات کہی دراصل بات اصل وہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اصل جو فیصلہ ہے وہ فوج کا ہے. تو آپ جو ہے اس پہ آپ زیادہ نہ غور کریں کہ جو ہے نواز شریف کے خود اپنے اوپر کس قسم کے احسانات ہیں. اصل میں تو یہ فیصلہ جو ہے فوج کا ہونا ہے، اور فوج اس وقت نہایت اس نے ایک سیاسی بصیرت کا مظاہرہ کیا ہے کہ وہ ایک پارلیمنٹ کی جو رائے ہے اس کے پیچھے وہ ہو کے اپنا کام کرنا چاہتی ہے. فوج سمجھتی ہے کہ اس کو وہاں پر نہیں. ابھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کو کیا فوج نے ڈکٹیٹ کرایا کہ ریزولوشن پاس کرو؟ نہیں، بالکل نہیں کیا یہ، مگر یہ یعنی میاں صاحب کی حکومت کو کریڈٹ ملنا چاہیے. اگر جو ہے وہ ایسا ہوتا کہ فوج کی رائے پارلیمنٹیرین سے مختلف ہوتی تو آپ اس وقت کچھ اور دیکھتے جو ہے پاکستان. کیا دیکھتے؟ وہ جو ہے الگ سے جو ہے وہ کرتے، وہ جو ہے ان کے ساتھ فوج جو ہے بھیجتی رہی ہے. پہلے سے بھی تو لوگ موجود ہیں، 20,000 کے قریب فوجی تو موجود ہیں نا وہاں پر ہی. اچھا ایک اور بات آپ یہ سمجھیے کہ آپ نے جو بات شروع کی یمن جو ہے فوج جانے کی، فوج یمن نہیں جا رہی، فوج جو ہے سعودی عرب جا رہی ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ کیا سعودی عرب اس فوج کو یمن کے اوپر گراؤنڈ اسالٹ میں یلغار کے اندر استعمال کرے گا یا نہیں، کیونکہ یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. اگر جو ہے بات یہاں پر رک جائے کہ پاکستانی فوج سعودی عرب کی حکومت کی حفاظت کرے گی اور حوتیوں کو یہاں پر نہیں آنے دے گی تو اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن یہ کہ کیا وہاں پر جاتی ہے. اور ایک آخری بات میں یہ کہہ دوں کہ اتنی ساری باتیں کہ ایسا پاکستان کو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، بات یہ ہے کہ آپ کی اپنی جو مالی حیثیت ہے وہ بہت کمزور ہے،
اور جو غریب آدمی ہوتا ہے اس سے ساری دنیا اپنی مرضی کا جو ہے کام کرواتی ہے. چنانچہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کے اندر کی جو میں ہے ریاض صاحب آپ نے دونوں حضرات کی گفتگو سنی, لیکن مصباح صاحب نے ایک بات کی جو پاکستان میں وہ چاہتی ہے جو ہوتا ہے جو فوج چاہتی ہے, تو اس دفعہ فوج کا جو نا یہ ڈیسیجن تھا, آپ کس طرح دیکھتے ہیں یہ جمہوری حکومت کا ڈیسیجن تھا یا فوج کا ڈیسیجن تھا؟ اصل میں پاکستان یہ پرانے بہت سی نوشنز ہیں پاکستان کے بارے میں کہ وہ جو کچھ کہیں وہی ہوتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. اب پاکستان بدل رہا ہے اور فوج بھی رسپیکٹ کرتی ہے, انلیس کہ کوئی بہت ہی سیریس ایشو ہو کہ جس میں فوج کا اپنا انٹرسٹ جو ہے وہ ڈائریکٹلی افیکٹ ہو رہا ہو, تو وہ انٹروین نہیں کر رہی ہے اس وقت. اور اس کیس میں فوج جو ہے وہ اس کا اپنا انٹرسٹ تو اسی میں ہے کہ وہ پاکستان میں جو ایشوز ہیں, اور باقی بہت اسٹریچڈ ہے اس وقت پاکستان کی فوج. ایک تو جناب آپ کو ویسٹرن فرنٹ پہ بڑے سیریس پرابلمس ہیں, ساتھ ساتھ ایسٹرن فرنٹ کو بھی آپ کو واچ کرنا ہے, تو اور انٹرنل ایشوز بہت زیادہ ہیں. اور مسئلہ یہ وہاں جا کے اگر فرض کیجئے کہ انہوں نے گراؤنڈ ٹروپس بھیجے اور وہ گراؤنڈ ٹروپس جو ہیں سعودی عربیہ نے کہا کہ ہم ان کو یوز کریں گے انویڈ کرنے کے لیے یمن کو, تو وہ تو پھنس جائیں گے. بہت سے جو انٹرنیشنل اینالسٹ ہیں, ایون جو سعودی اس کو سپورٹ عام لوگ کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ اسٹریٹجک ایرر ہے سعودی عرب کی. یہ سمجھ رہے ہیں کہ بمباری کر کے یہ ختم کر دیں گے, اس کو بمباری کر رہے ہیں, لیکن ہوتی جو آگے بڑھتے جا رہے ہیں. اب جناب وہ گراؤنڈ ٹروپس بھیجیں گے اور وہ بڑا سیریس پرابلم ہے, اور یہاں پر لاشیں آنا شروع ہو گئی فوجیوں کی, تو اور مسئلہ بنے گا. تو یہ پاکستان نہیں چاہتا ہے یہ, اور فوج نہیں چاہتی ہے کہ اس طرح یہ اپنے مسائل پریکٹیکل ایشوز. اچھا, یہ جو ہے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہوئی ہے کہ جو یمن کے جو کوٹ اینڈ کوٹ پریسیڈنٹ صاحب ہیں, ہادی صاحب, انہوں نے ایک نئے پرائم منسٹر ہائر کیے ہیں, خالد باہا. خالد باہا جو ہیں وہ ہوتیز سے قریب ہیں. جب جنوری میں ان کو پرائم منسٹر نامینیٹ کیا گیا تھا ڈیورنگ ان کی جب حکومت تھی, اس وقت جب ان سے نیگوشیشنز ہو رہے تھے, تو اس وقت ہوتیز نے انہیں ایکسیپٹ کیا تھا. تو ان کی اچھا وہ جو ہیں کہہ رہے ہیں کہ یار آپ, اچھا یہ چیز یہ بتاتی ہے کہ شاید ناؤ سعودی عرب بھی اب نیگوسیشن اوپن کرنے کے لیے تیار ہو رہا ہے. یہ سیکٹری مسئلہ اس لیے بھی نہیں, عبداللہ صالح جو ہیں جو کہ وہاں کے فارمر سنی صدر تھے, وہ تو ہوتیوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں, تو یہ تو وہاں پر نہیں, لیکن ایک بات میں کہوں, یہ مت کہیے کہ وہ سنی صدر تھے, وہ پرابیبلی ہوتیز تھے, کیونکہ بہت سارا بہت سارے میڈیا سعودی عرب میں ایگزائل میں گئے تھے, وہ سعودی مین تھے پہلے. نہیں تو سعودی سپورٹڈ تو ہوتی بھی تھے جب ایجپٹ سے لڑائی ہو رہی تھی, تو یہ مت کہیے کہ یہ تو قبائلی جنگ, یہ جو ہے یہ کنٹروورشل ہے, nobody knows about it. ایک اہم بات ہم لوگ مس کر رہے ہیں اس کے اندر, ہم آئی ایس اور القاعدہ ان عربین پیننسولا کو ہم مس کر رہے ہیں, جو کہ میں سمجھتا ہوں ہوتیوں سے زیادہ خطرناک ہے ایران کے لیے بھی اور سعودی عرب کے لیے بھی بہت خطرناک ہے, سعودی بادشاہت کے لیے خطرناک ہے. وہ بات صحیح کر رہے ہیں, لیکن جہاں کیوس ہو نا, اصل میں میرے خیال میں ہوتیز نے جو کیا ہے کام غلط کیا ہے. وہاں پر جو گورنمنٹ کو الٹا ہے, اس کی وجہ سے جو کیوس پیدا ہوا ہے, وہ کیوس جو ہے وہ ایکچولی ہیلپ کرتا ہے آئیسس اور القاعدہ نرچر ہونے کے لیے, کیونکہ جہاں حالات خراب ہوتے ہیں, وہاں جنگ ہو رہی ہوتی, وہاں یہ فائدہ اٹھاتے ہیں. تو یہ ایک مسئلہ تو ہے, یعنی اس مسئلے کو حل ہونے کی ضرورت ہے, اور بہتر یہ کہ اس کو ڈپلومیٹکلی حل کیا جائے, ان کو بٹھائیں ایک ٹیبل پہ کہ بھائی دیکھو اس سے جو ہے تم دونوں ہار جاؤ گے, نہ تو سعودیز کا فائدہ ہوگا, نہ ہوتیوں کا فائدہ ہوگا, نہ ایران کا. یہاں پر القاعدہ اور آئیسس. لیکن ریاض صاحب ایک رپورٹ یہ بھی ہے کہ پاکستان نے میڈیٹر کا رول بٹوین ایران ہوتیز اور پلے کرنے کی کوشش کی, تو سعودی عرب نے نگیٹ کر دیا کہ ہم اس کو ان سے نیگوشیٹ نہیں کریں گے, اس وجہ سے کہ یہ تو قابض حکومت ہے. یہ ترکی نے بھی یہی ہوتا ہے, فرسٹ رسپانس یہی ہوتا ہے, لیکن وہ دیکھیں گے ریالٹی جب ان کو نظر آئے گی نا کہ یہ معاملہ اس طرح نہیں رفع دفع ہونے والا, تو پھر they will sit down. اصل میں فوراً ابھی تو وہ خود بھی سمجھ رہے ہیں کہ بس ان کو بامنگ کر کے اور حملہ کر کے ختم کر دیں گے, یہ ان کی غلط فہمی, ایسا نہیں کر سکتے. اچھا, لیکن ایک اور چیز جو بڑی اہم ہے کہ پاکستان کے جو لوگ واپس آ رہے ہیں, جو ریٹرن ہو کے آ رہے ہیں, ان کا یہ ایک انٹرویو جو آ رہا ہے کہ حوثیوں نے ان کو کوئی جبر اور کوئی مارا ماری ان کے ساتھ نہیں کی, ان کو بلکہ پروٹیکٹ کر کے جو ہے وہاں تک پہنچایا. نہیں تو وہ لوگ تو ہمیں اچھا, لیکن جنگ ہمارے ساتھ تو نہیں ہے, لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے, اس بات سے تو ہم ایگری کرتے ہیں, پاکستان میں بڑا خوشائن ہے کہ یہ سیکٹیرین مسئلہ نہیں بن سکا جس طرح لوگوں نے بنانے کی کوشش کی. اس کا مطلب یہ کہ پاکستان میں ماحول تبدیل ہو رہا ہے, اب بالکل ہو رہا ہے. نہیں, وہ ریئلائزیشن بھی ہے کہ بھائی پاکستان ایسی سوسائٹی نہیں ہے
کہ جہاں ان چیزوں کو پروموٹ کیا جائے، اس لیے کہ آلریڈی ہمارے یہاں ایک پرابلم ہے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو میک اٹ ورس. وی آلریڈی وی ہیو اے پرابلم رائٹ ناؤ. اور گوئنگ بیک ٹو ایک اور پوائنٹ میں کہوں گا، اس کے بعد آپ علی کی طرف جائیے گا. جو یہ بات کی ریاض صاحب نے وہاں کی سوشل اسٹرکچر جو ہے، وہاں کا جو ایشوز ہیں پولیٹیکل سوشو پولیٹیکل. اب آپ دیکھیے جب یہ علی صالح صاحب پریسیڈنٹ تھے، علی عبداللہ صالح صاحب پریسیڈنٹ تھے، تو 2011 میں انہوں نے یہ کیا کہ، اور یہ UN کی رپورٹ ہے کہ انہوں نے جو سمی دایان تھے جو کہ AQ اس کے القاعدہ کے وہاں کے چیف تھے، وہاں پر انہوں نے ان سے ڈیل کر لی کہ آپ ابیان جو پروونس ہے جو کہ بہت بڑی کوسٹ لائن ہے اس کے اوپر قبضہ کر لیں. اچھا، تو وہاں پہ سچویشن بڑی عجیب ہے. اب آپ وہ جو ہیں پاکستان میں، لیکن اٹس ناٹ تو پاکستان کے لیے یہ بہت اچھا ہے کہ وہ الگ رہے. پاکستان میں امپریشن غلط دیا ہے، لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں پاکستان میں میڈیا تھوڑا اب ایجوکیٹ کر رہا ہے. یا لگ رہا ہے میڈیا کو کہا گیا کہ آپ نے اس کو بنا دیا تھا شیعہ سنی. نہیں ہے شیعہ سنی، یہ ٹرائبل ایشو ہے. سمندر صاحب آپ اینڈ میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں ورنہ میرا اگلا سوال ہے. اچھا میں اگلا سوال بھی آتا ہوں. NA246 عزیز آباد کا حلقہ جدھر MQM کا 90 ہے، وہاں دھمادم مچی ہوئی ہے. MQM کے خلاف آپریشن ہوئے. اس کے بعد اب یہ ہے کہ جی وہاں سے کون جیتے گا، اور بڑا حالت جس طرح کے نظر آ رہے ہیں اس میں ہے کہ PTI بھی بڑا اگریسو اسٹینڈ لے رہی ہے. MQM کی تو بہرحال وہ جگہ ہے، ان کا ایک اسٹرانگ ہولڈ ہے. کس طرح دیکھتے ہیں اس کے مثبت اثرات ہوں گے یا اس کے نیگیٹو اثرات ہوں گے، اور کیا لگ رہا ہے جیتا ہوا آپ کو؟ میں سمجھ میں نہیں آیا کہ مثبت یا جو ہے منفی کیوں ہوں گے. اصل بات تو یہ ہے کہ اس وقت 3 مضبوط امیدوار ہیں. یقیناً MQM ہے، PTI ہے، مگر ساتھ میں جماعت اسلامی بھی ہے. کیونکہ جماعت اسلامی کا یہ خیال ہے کہ یہ MQM کے آنے سے پہلے یہ سارا ہمارا علاقہ تھا اور جو ہے یہ MQM نے اس کو لیا ہے. MQM کمزور ہے، یہ ہمیں واپس مل جائے گا، ان کا یہ خیال ہے یہ. اور PTI کے بغیر مدد کے مل جائے گا. چنانچہ جو ہے اگر یہ ایسا ہوتا ہے کہ دونوں PTI، تحریک انصاف اور جماعت اسلامی مل کے اپنا یعنی کوئی بھی ایک اپنا ایک امیدوار جو ہے بٹھا دے اور وہ کھڑا کرے، تو زیادہ اس کا جو ہے جیتنے کا امکان ہے. ورنہ وہ جس قسم کا حلقہ ہے وہ تو خاص MQM کا جو ایک متوسط طبقے کا جو حلقہ ہونا چاہیے، لوگ ہونے چاہیے جن کو کہ جو ہے وہ مہاجر نیشنلزم سے دلچسپی ہے، اس کو وہ سمجھتے ہیں، وہ بالکل وہ حلقہ ہے. چنانچہ اس میں تو کامیابی کے امکانات نظر نہیں آتے، جو ہے نہ تو جماعت اسلامی کے نہ جو ہے تحریک انصاف کے. MQM کو وہاں پر نظر آتے ہیں جو ہے جیتنے کے. ریاض صاحب آپ کا کیا یہ موقف؟ بات انہوں نے ٹھیک کہی کہ جیتے گی تو MQM ہی، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن دیکھنے کی بات یہ ہے کہ MQM کے خلاف کتنے ووٹ پڑتے ہیں. پچھلی بار MQM کو کتنے ووٹ ملے تھے، اس بار کتنے ملتے ہیں. پچھلی بار PTI کو اور GI وغیرہ کو کتنے ووٹ ملے تھے، اس بار کتنے ملتے ہیں. تو اس سے ایک ہوا کے رخ کا اندازہ ہوگا کہ کیا MQM کا جو گرپ ہے، بہت ہی آئرن گرپ ان کا جو رہا ہے، وہ کمزور ہو رہا ہے یا اسٹرانگ ہو رہا ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ چیز، ایک انڈیکیٹر ہوگا دیکھنے کا. دوسری اس سے زیادہ اہم چیز جو ہے وہ ہے کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشنز ہونے والے ہیں، اور وہ پہلے لوکل باڈی الیکشنز ہوں گے پاکستان میں تقریباً کوئی 7-8 سال کے بعد، بہت عرصے سے نہیں ہوئے وہاں. تو اس میں بہت سی جو کنسٹیٹوئنسیز ایسی ہیں کہ جو آلموسٹ 60 to 70 to 80% وہی ہیں جو کہ جو نیشنل اسمبلی کے ممبرز ہیں ان کی. اچھا صحیح. تو دیکھنا یہ ہے کہ یہ اس میں کون جیتتا ہے. خاص طور پہ اس میں جو پنجاب میں مقابلہ ہوگا PTI کا اور نون لیگ کا اور کراچی میں دیکھنا ہے کہ یہاں کون آتا ہے. کراچی میں بھی جو کنٹونمنٹ ایریاز ہیں نا، مثلا جیسے ڈیفنس کا کنٹونمنٹ ہے وہاں جو کلفٹن کا ہے، یا جو دوسرا کنٹونمنٹ کون سا ہے، کراچی کنٹونمنٹ جس کو کہتے ہیں، وہاں پر MQM کی اتنی سپورٹ نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہاں کچھ ان کے کاؤنسلرز وغیرہ ہے. تو یہ بھی ایک انڈیکیٹر ہوگا دیکھنے کا کہ یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جیتے گی آپ کو لگ رہا ہے کہ MQM نے وہاں سے جیتنا ہے. لیکن ریاض صاحب مجھے ایک اور سوال میری سمجھ میں نہیں آتا. بڑے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جی یہ رینجرز کا آپریشن، اس کے بعد PTI جس جارحیت کے ساتھ 90 کے اندر جا رہی ہے جنا گراؤنڈ، تو ان کی بھی جو بیکنگ ہے وہ آرمی اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ ہے، اس وجہ سے اندر جا رہے ہیں. لیکن آرمی کو الیکشن تو نہیں جتوا سکتی. وہ یہ کر سکتی ہے کہ جو فیئر ہے اس کو کم کر دے تاکہ جو مقابلے کے لوگ ہیں ان کو بھی وہاں بریدنگ سپیس ملے. تو اگر آرمی نہ ہو تو یہ تو MQM والے کسی کو گھسنے نہیں دیتا، وہ مار کے نکال دیں گے ان کو. ہاں یہ جو ہے ان کا جو جماعت اسلامی کا، اور اگر یہ لوگ ساتھ میں مل گئے، جو کہ مجھے لگ رہا ہے ملیں گے ان دا اینڈ. ابھی حالانکہ بڑا وہ ہے، دونوں پارٹیز اس وقت یہ سوچ رہی ہیں کہ MQM کمزور ہے اور یہی وقت ہے کہ وہ لوگ کچھ گین کر سکتے ہیں.
ورنہ بعد میں پتہ نہیں کیا ہو, مطلب ایک دفعہ پھر وہ لوگ مضبوط ہو جائیں. لیکن یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اینڈ آف دا ڈے الیکشن سے تھوڑے دن پہلے میں بھی ہو سکتا ہے, حالانکہ اب تو بہت کم دن رہ گیا ہے, آج کیا تاریخ آ گئی ہے, تو 2-3 ہی دن رہ گئے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ وہ مل جائیں. اب اگر وہ مل گئے تب تو کچھ ان کی وہ ہوگی, ایک طرح سے ان کے پاس کچھ سپورٹ آئے گی. ورنہ مجھے نہیں لگ رہا کہ جیسے میرے دونوں دوستوں نے کہا, مجھے نہیں لگ رہا کہ پی ٹی آئی کوئی بہت بڑا گین کرے گی وہاں کے اوپر. جماعت اسلامی کی وہاں گراؤنڈ زیادہ اسٹرانگ ہے, کیونکہ وہ لوگ جیتتے تھے اس جگہ سے, اسی کانسٹیٹوئنسی سے. دوسری بات یہ بھی تو ہے, اگر جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی دونوں مل جائیں اور جو ہے جماعت اسلامی پی ٹی آئی حق میں بیٹھ جائے, تو لیکن ایک بڑا اس کا فرق یہ آئے گا کہ پی ٹی آئی کا وہ جو ایک لبرل انلائٹنڈ طبقہ ہے نا, وہ پھر پی ٹی آئی سے کٹے گا, یہ بھی اور وہ طبقہ جو ہے پھر جائے گا ایم کیو ایم کی طرف. نہیں, یہ بھی ایک پی ٹی آئی کے لیے کوئی فائدے کی بات نہیں ہے, وہ نقصان کی بات ہاں, اور پی ٹی آئی, اور اور مجھے لگ رہا ہے پی ٹی آئی اس چیز کو سمجھتی ہے, اور اسی لیے وہ لوگ بہت انتھوزیاسٹک نہیں ہے کہ وہاں پہ جماعت اسلامی سے. پی ٹی آئی میں بھی بہت سے پرانے جماعت اسلامی کے لوگ ہیں. نہیں, آپ کی بات صحیح ہے, لیکن میں ووٹر کی بات کر رہا ہوں. ان کے جو واحد نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں وہ جماعت اسلامی کے تھے. نہیں, لیکن پی ٹی آئی, لیکن جو ووٹر ہے, میں اس کی بات کر رہا ہوں, جو انلائٹنڈ ووٹر ہے یا جو ماڈریٹ اور لبرل قسم کا ووٹر ہے, جو مذہبی ووٹر نہیں ہے پی ٹی آئی کا, وہ پھر ہٹ جائے گا پی ٹی آئی سے. نہیں, لیکن اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا, تھوڑا بہت ضرور پڑے گا, لیکن اگر یہ لوگ دونوں مل گئے تو ان لوگوں کو زیادہ سپورٹ ملے گی. وائلنس ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میرا خیال اس بات کا امکان کم ہے, وائلنس ہوگا, لیکن آپ یہ سمجھیے کہ اس جگہ کے اوپر ایک بہت بڑی تعداد آغا خانیوں کی ہے, تو وہ جو ہے کہ بھائی اگر آپ فرض کریں تھوڑی تعداد ہے, ہاں 5% سے زیادہ نہیں ہے وہ. پچھلی بار بہرحال 30-32 ہزار ووٹ ملے پی ٹی آئی کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس کے اندر ایک بہت بڑی بات مس کر جاتے ہیں کہ NA-246 کا اس وقت جو پورا کا پورا جو زور پی ٹی آئی لگا رہی ہے, بلکہ پی ٹی آئی والوں کو شاید میں ایک وہ دے رہا ہوں, بلکہ ایک ٹپ دے رہا ہوں کہ وہ جو لگا رہی ہے کریم آباد اور 90 کا جو ایریا جو کہ عزیز آباد ہے, اور دستگیر کا جو ایریا, جاوید کی نہاری کھانے وہ جا رہے ہیں, جو کہ بالکل NA-246 کا دوسرا کونا ہے, لیکن ان کا پہلا کونا ہے جہاں سب میں زیادہ آبادی ہے, وہ لالو کھیت, جہاں پتلی پتلی گلیاں, وہاں پی ٹی آئی کی نہ جاری ہے نہ پی ٹی آئی کی کوئی وہاں سپورٹ تو نہ ہونے کے برابر ہے. تو لالو کھیت کو تو ایم کے بھی ہون کرتی ہے ابھی بھی, پی ٹی آئی کا سارا زور لگ رہا ہے عزیز آباد اور دستگیر, جو کہ دوسرا کونا ہے. اصلی جو کونا ہے وہ تو ان کے پاس کیا, جہاں ان کو امید ہے وہیں تو جائیں گے نا وہ. نہیں, لیکن وہاں پر تو کم ہی نہیں کر رہے ہیں وہ لالو کھیت پہ. لالو کھیت میں ان کو ووٹ ملنے بھی نہیں ہے لالو کھیت میں. یہ جو ذرا لوور مڈل کلاس, لوور کلاس کی جو مہاجر ہیں, وہ بڑے پکے سپورٹرز ہیں ایم کیو ایم کے. جو ذرا تھوڑا اپر مڈل کلاس ہے, جن کو برگر کہا جاتا ہے, وہ ان کے زیادہ سپورٹ. دیٹ از ٹرو. لیکن ایک اور بھی اس میں ایک چیز ہے کہ جو پی ٹی آئی کے جو وہاں پر جو امیدوار ہے وہ خود اس حلقے کے نہیں ہے, وہ تو دوسرے حلقوں سے, اور ایم کیو ایم کا ایک بہت بڑا جو مطالبہ ہے کا جو امیدوار ہے وہ تو حیدرآباد سے آیا ہے. نہیں, وہ بات آپ کی صحیح ہے, لیکن ریاست یہ وہ لوگ کہنا کہ وہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے, ایم کیو ایم کا ہی وہاں کا نہیں, اور اس سے پہلے ایم کیو ایم نبیل گبول کو کھڑا کیا تو وہاں کے نہیں. لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایم کیو ایم تو وہاں سے کسی کو بھی کھڑا کر دے, وہ لاہور سے, وہ پشاور سے کسی کو لے کر آ جائے, افغانستان سے کسی کو منگا لے, ایران سے منگا لے, وہ جیت جائے گا. یہاں تو مسئلہ کچھ اور ہے. پہلے یہی تھا, نبیل گبول کی مثال ہے. پی ٹی آئی کا مسئلہ یہ نہیں ہے, پی ٹی آئی کا مسئلہ مختلف ہے. نہیں, مسئلہ تو ایک ہی ہے سب کا. وہ اصل میں گراؤنڈ آرگنائزیشن جو ہے نا وہ سب سے امپورٹنٹ ہے, اور پی ٹی آئی کے گراؤنڈ آرگنائزیشن بہت ویک ہے اس علاقے میں. اسلامی کے گراؤنڈ آرگنائزیشن اسٹرانگ ہے. ہاں, مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو جماعت اسلامی کا اسٹینس ہے ہوتیز کے اوپر, سعودی عرب فوج بھیجنے پر, یہ بھی ہیلپ کرے گا جماعت اسلامی کو تھوڑا بہت وہاں پر, کیونکہ وہ طبقہ جو ہے نا مختلف ہے. کہ وہاں پڑھے میں نئے لکھے ٹاپک کی طرف لوگ جاتا ہوں. ذرا اب آ جائیں چائنیز پریزیڈنٹ. ریاض صاحب آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں. جو چائنیز صدر آنے والے ہیں, اس کے آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا ڈیل سائن ہوگی, اور یہ کیا نیا ورلڈ آرڈر لکھا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ چائنا کی طرف, اس کے بعد پھر جو ہے رشین ڈیل بھی ایک سننے میں آ رہی ہے, پاکستان کا فوکس ہٹ رہا ہے, کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ ایک بڑا انٹرسٹنگ رپورٹ تھی وال اسٹریٹ جرنل میں ابھی 2-3 دن پہلے, چائنیز پریزیڈنٹ کی پاکستان وزٹ کے بارے میں. تو اس میں اس نے بریک ڈاؤن دیا تھا کہ امریکہ سے گزشتہ 10 سال میں کیا ملا ہے پاکستان کو, اور چائنا اب کیا آفر کر رہا ہے. تو اٹس اے ویری گڈ کمپیریزن. امریکہ سے ٹوٹل ملا کے اکنامک ایڈ جو ہے نا وہ 3-4 بلین سے زیادہ نہیں ملی ہے, باقی زیادہ تر ملٹری ایڈ ملی ہے وہاں سے. اور یہ 3-4 بلین میں بھی زیادہ سے زیادہ 1500 میگا واٹ کی بجلی بنا سکتے ہیں وہ, جبکہ چائنا جو بات کر رہا ہے وہ 17-18 ہزار میگا واٹ بجلی جنریٹ کرنے کی بات کر رہا ہے. تو زمین آسمان کا فرق ہے. اچھا, تو
یہ بالکل واضح ہوتا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جو چائنا سے جو تعلقات ہیں وہ بہت قریبی اور بہت اسٹریٹجک بنتے جا رہے ہیں، چائنا کے لیے بھی پاکستان کے لیے بھی. یعنی جو چائنیز فورن منسٹر کا اسٹیٹمنٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ یہ جو ہم پورا جو کوریڈور بنانا چاہ رہے ہیں، دس از the first movement of a symphony, of a beautiful melody and symphony. تو یہ وہ they are looking at it very differently. ٹھیک ہے. تو اس کے نتیجے میں ہو یہ رہا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم آپ دیکھیں کہ دوسری طرف کیا ہو رہا ہے کہ جناب مودی صاحب جو ہیں وہ دورے کر رہے ہیں ویسٹ کے. اس سے پہلے امریکہ آئے تھے، اوباما وہاں گئے تھے. اب مودی صاحب جو ہیں جناب جب فرانس گئے، وہاں انہوں نے 36 رافال فائٹر جیٹس خریدے ہیں. پھر کینیڈا سے یہاں معاہدہ کیا ہے کہ 3000 ٹن یورینیم خرید. آن دی ادر ہینڈ پاکستان کی جو ہیں ڈیلنگز ہو رہی ہیں رشیا کے ساتھ. رشیا نے ابھی اناؤنس کیا ہے کہ دے ول بلڈ اے پائپ لائن فرام کراچی ٹو لاہور فار LNG. اور چائنا کے ساتھ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اتنا قریبی تعلق ہے. تو یہ دنیا بدل رہی ہے. کافی واضح علامات ہیں یہ کہ جو پرانا جو الائنمنٹس تھے وہ بریک ڈاؤن ہو رہے ہیں، نئے الائنمنٹس ہیں وہ کریٹ ہو رہے ہیں وہاں اس ریجن میں. اچھا یہ بڑے انہوں نے ویسے کی بات. اچھا رشیا کے ساتھ بائی دا وے پہلی بار ہسٹری میں پہلی بار پاکستان کی ملٹری ایکسرسائزز بھی ہو رہی ہیں اس بار. یہ بڑی ہسٹوریکل ہے یہ. نہیں جو ہے نا وہ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ صرف مودی کا دھیان جو ہے مغرب کی طرف ہے، کیونکہ مودی صاحب جو ہے اب اس کے بعد چین بھی جو ہے ان کے جانے کی جو ہے وہ تیاری. تو ایسا نہیں ہے، وہ ہر طرف جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. یہ جہاں تک یہ سوال ہے کہ یہ جو تقریباً $45 بلین کا جو خرچہ ہونے جا رہا ہے، جو کہ چین جو ہے وہ بظاہر کرنے کو تیار ہے کیا بنانے کے لیے، یہ جیسے وہ MSR جو ہے وہ کہہ رہے ہیں میریٹائم سلک روڈ کے اوپر سے نیچے تک کا کنیکشن ہو، وہ بہترین بات ہے. یقیناً اس سے جو ہے نئے مواقع پیدا ہوں گے، بہت کچھ آئے گا. اس میں جو مجھے جو ایک خطرہ ہے سب سے پہلے وہ یہ ہوگا کہ سب سے پہلے جو پورا آپ کا انحصار ہے گوادر پہ، کہ گوادر سے کراچی کی جو ہے ریل روڈ لائن اور پھر آگے تک، تو وہ کیسے کام ہوگا جبکہ بلوچستان میں اس قسم کی شورش جو ہے جاری ہے جیسے کہ اس وقت وہاں پر موجود ہے. کیا سورش مطلب کہ کیا انسرجنسی کی بات کر رہے ہیں. ہاں مطلب یہ بلوچ زوردار طریقے سے وہ جند اللہ گروپ اس طرح کی بات. جند اللہ کی بات نہیں کر رہے ہیں. جند اللہ تو جو ایک الگ قصہ ہے. ہم تو بات کر رہے ہیں چاہے کوئی بھی بلوچ نیشنلسٹ گروپ ہو جو ہے، تو وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پاکستان نے ہمارے اوپر زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے اور ہم جو ہے وہ آزادی چاہتے ہیں. یہ بات ہو رہی ہے نا، مطلب یہ ہے کہ تو اب اس کے اندر جو ہے وہ آپ کیا کریں گے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس پورے جو ہے اکنامک جو آپ کا جو انسینٹیو ہے اس کے اندر آپ یہ کوشش کریں گے ان کو کسی طرح ان لوگوں کو بالکل ہی کچل دیں. کن کو؟ BLA کو، جو بھی بلوچ نیشنلسٹ جو ہے نا جو اس قسم کی جو بات کریں. تو یہ یا پھر یہ ہوگا کہ یہ پورا منصوبہ ہی آپ کا 45 بلین کا ٹھپ ہو جائے، کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ بلوچ نیشنلسٹ ہیں وہ اپنا اثر دکھائیں اور وہ کہیں کہ نہیں بھائی ہم سے جو ہے بات ہونی چاہیے، ہمارا یہ علاقہ ہے. یہ کون ہوتے ہیں کوئی دوسرا آگے فیصلہ کرنے کے لیے کہ کہاں سے کہاں ریل روڈ بنے گی، کیا جو ہے ہوگا، یہ ہماری جگہ ہی. تو یہ میرے نظر میں ایک ہے کہ یہ پورا سسٹم جو ہے پورا جو منصوبہ ہے یہ کہاں کیا ہوگا، اس کا یہ کیسے بنے گا. ہاں نہیں یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے ان کا، اور یہ تو خطرات ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی جو انسرجنسی ہے وہ کتنی اسٹرانگ ہے، اور وہ تو یہ تو ایک ریالٹی ہے جسے ڈیل کرنا پڑے گا ون وے اور دی ادر. میں جاؤں گا ریاض صاحب کی بات پر. بڑی انٹرسٹنگ باتیں انہوں نے کہیں کہ یہ ورلڈ چینج ہو رہی ہے، کیونکہ جب میں پڑھتا ہوں، جب کبھی ایک دفعہ آپ سے فون پہ بھی یہ بات ہو رہی تھی، جب میں پڑھتا ہوں ہسٹری جب پاکستان بنا تھا تو کچھ مجھے یہ جو میں آبزرو کرتا ہوں یہ کرتا ہوں کہ جو یہ ایسٹرن بلاک تھا رشیا اور یہ پاکستان سے الائنسز کرنا چاہ رہے تھے، اور جو US تھا وہ انڈیا کو زیادہ پریفر کر رہا تھا. یہ تو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. ایگزیکٹلی کہ ان کو بلایا وہ گئے نہیں، وہ رشیا چلے گئے تو ایگزیکٹلی. تو لگ رہا ہے کہ جیسے اب وہ ساری چیزیں خود ہی سے مولڈ ہو رہی ہیں اس ڈائریکشن میں. کہ آپ دیکھیے سب سے پہلے رشیا نے جو وہ ہٹایا، ایک ایمبارگو ہٹایا، سب سے پہلے ملٹری ایمبارگو ہٹایا. اس کے بعد پھر جیسے ریاض صاحب کہہ رہے ہیں ملٹری ایکسرسائزز کی وہ شروع ہو رہی ہیں. اچھا پھر اس کے بعد اب جو یہ ڈیفرنٹ ڈیلز یہ لوگ کر رہے ہیں اس طرح سے. تو اب دیکھیے ورلڈ کس طرح سے بدلتی ہے. لیکن ایک بات میں ایڈ کر دوں کہ ایسی بات نہیں ہے کہ انڈیا جو ہے ان لوگوں سے کٹ آف ہو رہا ہے. انڈیا ان لوگوں کے ساتھ بھی
اپنے جیسے علی نے کہا کہ اپنے ان لوگوں کے ساتھ بھی ویسٹ اور ایسٹ لیکن دونوں کے پاکستان ساتھ کو اگر امریکہ کے بلاک سے نکلے گا تو پاکستان پاکستان نہیں دیکھیے کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ نکلے گا. اٹ از جسٹ ریاض صاحب کا نے بھی یہی کہا کہ انفلوئنس کی بات ہے کہ یار آپ کا وہ تو دکھ رہا ہے یار, آپ دیکھ لیجئے چائنا کے ساتھ آپ بڑی بڑی ڈیلز کر رہے ہیں, رشیا کے ساتھ آپ نے ملٹری ایمبارگو ہٹا لیا ہے, چلنا لیکن ریاض صاحب آپ نے دونوں حضرات کی بات سنی, انہوں نے اس بات سے ڈس ایگری کیا بھی کہ مودی صاحب بھی جو ہیں ان سب کنٹریز کو ریچ آؤٹ کر رہے ہیں, وہ بھی وہ اپنا پہلے لیٹ می ایڈریس دس کوسچن اباؤٹ کہ بلوچی انسرجنسی کتنی اسٹرانگ ہے. ایک امریکن انٹیلیجنس آفیشل ہے, کافی ویل نون ہے, کرنل ریلف پیٹرز کے نام سے, جو کہ بلوچیوں کے ساتھ کافی انوالو رہا ہے. آپ کو پتا ہے کہ امریکہ بڑا ڈیپلی انوالو رہا ہے بلوچستان میں, اور اب بھی ہے. تو اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو بلوچی انسرجنسی ہے یہ بہت ویک ہے, بہت ڈیوائیڈڈ ہے, اور ان لوگوں دے آر نو مور دین اے نیوسنس فار دا پاکستانی ملٹری, کہ یہ اپنا ہنگامہ کرتے ہیں, ادھر ادھر جا کے 2-4 مار دیے, ملٹری آتی ہے بھگا دیتی ہے. تو یہ اس حد تک تو صحیح ہے کہ یہ ٹربل کریں گے, دے ول کنٹینیو ٹو بی اے نیوسنس. لیکن کیا یہ میجر پروجیکٹس کو سٹاپ کر سکتے ہیں؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. پرٹیکولرلی جو جس طرح کی بات ہو رہی ہے کہ گوادر سے کراچی وہ جو کوسٹل ہائی وے ہے, اٹ از ویری ویل پروٹیکٹڈ, اس میں کوئی کچھ نہیں کر سکتا. لیکن راستہ انہوں نے ایسے کام تو کیا ہے, اچھا کچھ علاقے ایسے اڑائی ہیں, پائپ لائنس اڑائی ہیں انہوں نے, وہ جو علاقہ ہے نا جہاں سے گزر رہی ہے وہاں وہ گڑبڑ کرتے ہیں, لیکن یہ کہ پھر وہ ریپیئر کر دیتے ہیں اور ملٹری ان کو مار کے بھگا دیتی ہے. پھر تو یہ ہٹ اینڈ رن ٹائپ کے اٹیکس تو ہوں گے وہاں پر, اور یہ دنیا میں کہیں بھی پاسبل ہے. لیکن یہ کہ جناب آپ مستقل ان کو پروجیکٹس کو امپاسبل کر دیں, یہ کرنا یہ نہیں کر سکتے. آپ ذرا انڈیا پہ آ جائیں. انڈیا کا مجھے آپ انڈیا کا کیا امپلیکیشن ہوگی جب پاکستان چائنا کو ریچ آؤٹ کر رہا ہے اور رشیا کو ریچ آؤٹ کر رہا ہے؟ تو وہ خیر چائنا پاکستان کی دوستی مشہور ہے, لیکن اب مودی صاحب بھی تو ریچ آؤٹ کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ جی انڈیا کے لیے صحیح نہیں ہوگا, انڈیا تو ریچ آؤٹ کر رہا ہے, انڈیا کے لیے بھی صحیح ہے جس کو کہتے ہیں پیوٹ ٹو ایشیا امریکہ کی, اور اس میں الائنمنٹ کچھ ایسا بن رہا ہے کہ ایک تو جاپان امریکہ کا بڑا کلوز ایلائی ہے, پھر جو ساؤتھ ایشیا ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے چھوٹے چھوٹے ممالک ہیں بہت سارے, جو ساؤتھ چائنا سی جو ملک ہیں وہ ذرا چائنا سے خائف ہیں, اور انڈیا اس میں شامل. ٹھیک ہے. اچھا دوسری طرف جو الائنمنٹ بن رہا ہے وہ چائنا, پاکستان اور رشیا کا الائنمنٹ بن رہا ہے, کیونکہ صرف وہاں کے نہیں, ریجنل نہیں, بلکہ انٹرنیشنل ایشوز ہیں. تو یہ تو ہونا ہے, اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم, کیونکہ ان کے انٹرسٹ اس طرح الائن ہو رہے ہیں. نہیں کہ ہمارا دل چاہ رہا ہے ہم ان سے محبت کرتے ہیں لہٰذا کریں گے, یہ اس وجہ سے نہیں ہوتے ہیں. دنیا میں وہ کہتے ہیں نا کہ جو انٹرسٹ ہیں وہ پرماننٹ ہوتے ہیں, ایلائز اور فرینڈز جو ہیں وہ آتے جاتے رہتے ہیں. سمندر صاحب آپ آخری سب سے پہلے تو یہ کہ ذرا ایک ریکارڈ پہ بات صحیح ہو جائے کہ جو ہے لوگ جو ہیں بلوچستان کے وہ بلوچی نہیں کہلاتے, وہ بلوچ ہیں, ان کی ثقافت ان کی زبان جو ہے بلوچی ہے, تو اس لیے ہم کوئی بات کریں گے بلوچیوں نے نہیں, بلوچ نے جو ہے وہ ایسا کیا ہے نا یہ. اور جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ بہت جو ہے کم ایسے لوگ ہیں, اس بارے میں تو وہ تو کہہ ہی رہے ہیں کہ بھائی جب چاہو فوج وہاں سے نکل کے ریفرینڈم کرا دے, یہ معلوم ہو جائے گا کہ کتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں اور کتنے جو ہے وہ لوگ ساتھ میں نہیں ہیں. یہ تو یہ جو ہے یہ معاملہ اتنا آسان ہے. مجھے کہا جا رہا ہے کہ شو کو ریپ اپ کرنے کا آڈینس, آپ نے سب حضرات کی گفتگو سنی. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا تعلق کسی بھی فرقے کسی بھی رنگ و نسل سے ہو, لیکن ہم فیئر ہوں, اور جب تبصرہ کریں تو اپنے فرقے اپنے رنگ و نسل سے ابو جا کے کریں اور ایک فیئر انالیسس کر کے آپ کے سامنے رکھیں. اس کے ساتھ ہی فراز درویش کو اور میری ٹیم کو ویو پوائنٹ فرام اوورسیز سے اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے ویو پوائنٹ فرام اوورسیز.